بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے استاد نے ایک اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کے لیے کہا جو علل اعلان اسلام چھوڑ چکی تھی۔ میں نے اسے ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دے کر ملنے کا وقت مانگا۔ ملاقات ہوئی اور جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ بات اسلام سے متعلق ہے تو وہ کہنے لگی میں 28 سال اسلام دیکھ کر ہی یہاں آئی ہوں۔ اسی اسلام کی بات کرنے آئے ہو تو اپنے اسلام سمیت یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اس اسلام کی بات کرنے آیا ہوں جو قرآن بتاتا ہے۔ ایران اور سعودی عرب میں جو کچھ موجود ہے میں اسے اسلام کا چربا سمجھتا ہوں۔ وہ یہ سن کر کچھ نرم پڑی لیکن کہنے لگی میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ میں کائنات میں اور کائنات خود ایک حادثے کے باعث موجود ہے۔ میں نے کہا چلیے ہم یہ مان لیں گے، لیکن کیوں نہ کائنات اور ہمارے نفس میں موجود ان نشانیوں کی بات کر لیں جن پر قرآن غور کرنے کو کہتا ہے۔ پھر اللہ نہ ملا تو تم اکیلی کیوں اسلام سے نکلو گی، اکٹھے ہی چلیں گے۔ اور وہ مان گئی۔ میں نے اسے کہا تم نے کبھی سوچا قرآن میں اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ تم میری ایک بھی نعمت کا شمار نہیں کر سکتے؟ وہ بولی ایک نعمت کا شمار کتنی مضحکہ خیز بات ہے، ایک تو ایک ہی ہے، ایک کا شمار کون کرتا ہے؟ میں نہیں جانتی تھی قرآن میں اتنی مزاحیہ باتیں بھی ہیں، نعوذ باللہ۔ میں بولا چلو ایک نعمت کا شمار کرتے ہیں۔ ہم 3 دن سے 1 آدھ گھنٹے کے لیے ایک نعمت کا شمار کر رہے ہیں۔ میں نے اس ملحد ایرانی لڑکی سے کہا چلیے میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ کائنات کے اس خاص حصے یعنی زمین پر تمہاری موجودگی ایک حادثہ ہے۔ حادثے کی دین ہی صحیح، تم اس زندگی کو ایک نعمت تو مانتی ہو نا؟ وہ کچھ کنفیوز ہو گئی اور بولی نعمت کہوں گی تو تم کہو گے یہ نعمت دینے والا بھی کوئی ہوگا، کیا تم یہی گھسی پٹی دلیل لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا تم کنکلیوژن پر چھلانگ کیوں لگاتی ہو؟ تم بھول گئیں کہ ہم تمہاری بات مان کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ کائنات اور زندگی ایک حادثہ ہے۔ میرا سوال تو بہت سادہ ہے، کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ اس حادثے کے باعث تمہیں زندگی ملی؟ وہ بولی ہاں یہ اتفاق حسین ہے۔ میں نے پھر پوچھا گویا زندگی کو تم بہرحال نعمت سمجھتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں زندگی ایک نعمت تو ضرور ہے۔ میں اس کے اس اقرار سے خوش ہوا اور کہا چلیے اب اس نعمت کو شمار کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی یعنی اب تم قرآن کی اس بات کی طرف آ رہے ہو کہ تم اللہ کی ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے۔ میں نے کہا کیا تمہیں خوشی نہیں ہوگی اگر تم اسے گن کر قرآن کا دعویٰ جھوٹا ثابت کر دو؟ نعوذ باللہ۔ اور تمہیں میری شکل میں ایک ایسا دوست مل جائے جو اسلام چھوڑ کر تمہارا ہم نوا ہو جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے پھر گنتے ہیں۔ میں بولا زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا میں برقرار رہنے کے لیے کئی لوازمات کی ضرورت ہے، جیسے آکسیجن، پودے اور پانی۔ کیا ہمیں زندگی کے ان لوازمات کو زندگی میں ہی شمار نہیں کرنا ہوگا؟ وہ بولی ہاں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ان 3 کے علاوہ 10 ایسی چیزیں اور ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ہو گئے 10 لوازمات، اور یہ لو گن لی ایک نعمت۔ اب قرآن کے دعوے کا کیا کریں جو کہتا ہے تم ایک نعمت نہیں گن سکتے؟ میں نے کہا تم پھر کنکلیوژن پر جمپ کر رہی ہو، ابھی تو مجھے پانی کے بارے میں بات کرنی ہے، اس کے بعد سینکڑوں دوسرے لوازمات کے بارے میں بات کرنی ہے جو میرے علم میں موجود ہیں۔ وہ ہنس کر بولی یعنی ہماری بات اگلے کئی دن تک چلے گی؟ میں نے کہا کئی سال بھی مکالمہ جاری رہے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم اپنے یہاں موجود ہونے کی وجہ ہی تو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ بولی چلو پھر پانی کی بات کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب 20 منٹ میں بولتا جاؤں گا، تم سنتی جانا، جو سوال ہو اپنی نوٹ بک میں لکھتی رہو، آخر میں پوچھنا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے اپنی نوٹ بک کھول لی اور ایک پیج پر بڑی سی ہیڈنگ مذہبی فضولیات لکھ کر اس ہیڈنگ کے نیچے لائن لگا دی۔ پھر مجھے اپنے لکھے کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو جھینپ کر بولی میں شرمندہ ہوں لیکن مجھے فخر ہے میں بددیانت نہیں۔ میری طرف دیکھتے ہوئے شرمندہ ہو کر بولی لیکن مجھے فخر ہے میں بددیانت نہیں، جو دل میں ہوگا وہی کہوں گی۔ میں نے کہا شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں، دیانت ہی چاہیے، مجھے یقین ہے میری بات بھی تم اسی دیانت داری سے اپنے دل میں پروسیس کرو گی۔ وہ بولی یقیناً ایسا ہی ہوگا، اب تم 20 منٹ بول سکتے ہو، میں دخل انداز نہیں ہوں گی۔ میں نے بولنا شروع کیا
دیکھیے زندگی جو ایک نعمت ہے کہ ہزاروں لاکھوں یا شاید کروڑوں لوازمات میں سے ایک اہم چیز پانی ہے۔ اب یہ تو سائنس بتا چکی کہ زمین جب بنی اس میں باہر سے جتنا پانی آیا تھا اس کے بعد نہیں آیا۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ پانی باہر سے ہی زمین پر آیا تھا، لیکن اس نقطے پر پھر بات کریں گے، اسے اپنے نوٹس میں لکھ لو اور غور کرو۔ جب حادثے سے دنیا بن گئی اور مزید پانی بھی نہیں آیا تو پھر زمین پر پانی ختم کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ مبینہ حادثے سے ہی زمین کے گرد بننے والی وہ اوزون کی تہ ہے جو نہ صرف سورج سے نکلنے والی مہلک ریڈیشن کو زمین پر پہنچ کر زندگی ختم کرنے سے روک لیتی ہے، بلکہ اس پانی کو بھی ایک حد سے اوپر نہیں نکلنے دیتی، جو سمندروں سے بھاپ بن کر بظاہر ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اوزون کی تہ نہ ہوتی تو زمین کا پانی ختم ہو جاتا۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ جب یہ پانی جو کہ کھارا اور پینے یا خشکی کے پودوں کے قابل نہ تھا اوپر جاتا ہے تو وہاں بجلیاں کڑکنے سے اس میں نائٹروجن بھی شامل ہو جاتی ہے، جو پودوں کے لیے ضروری ہے، اور بارش کے ذریعے نیچے آتے ہوئے اس کا کھارا پن بھی جاتا رہتا ہے۔ کیسا خوبصورت حادثہ تھا کہ اس نے ان باریکیوں کا بھی خیال رکھا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ چونکہ پانی خشکی کا 2/3 سے بھی زیادہ ہے، اس لیے سمندروں سے بھاپ بن کر اڑنے والا پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سارا نیچے آ جائے تو زمین ڈوب جائے۔ حادثے نے اس بات کا بھی خیال رکھا۔ کہ چند فیصد بھاپ بارش کی شکل میں بنجر زمین سیراب کیا کرے اور باقی بھاپ اوپر صاف ہو کر برف کی شکل میں نیچے آئے، اس میں سے بھی کچھ پگھل جایا کرے، باقی گلیشیئرز کی صورت میں محفوظ ہو جائے، اور ان دنوں میں بھی آہستہ آہستہ پگھل کر زندگی کو فلٹرڈ پانی دیتا رہے جب بارشیں نہ ہوں۔ ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ سمندر کا پانی کھارا ہی کیوں ہے؟ یہی صاف ہوتا تو زندگی کی حفاظت کے لیے باقی حادثوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دیکھیے، اگر سمندر کا پانی کھارا نہ ہوتا تو وہ آبی مخلوقات ہی نہ ہوتی جو صرف کھارے پانی میں زندہ رہ سکتی ہیں، اور ان کی زندگی انسانوں سمیت زندگی کی دیگر شکلوں کے لیے بہت ضروری تھی۔ اب حادثے کا ایک اور کرشمہ دیکھیے۔ سمندر میں موجود زندگی کی حفاظت کے لیے حادثے پر حادثہ یہ ہوا کہ پانی جو زمین پر حادثاتی طور پر آیا تھا کہ یہ خصوصیت ہے کہ وہ جمے تو نیچے کی بجائے اوپر آتا ہے، یعنی اوپر سے جو پانی برف کی شکل میں گلیشیئرز بن کر خشکی پر رہا وہ تو زندگی بچا ہی رہا ہے، جو باقی برف سمندر پر گری وہ ڈوبنے یا نیچے جانے کی بجائے پانی کی سطح پر رہتی ہے۔ وہ سطح سردیوں میں موٹی ہو جاتی ہے اور سردیوں میں سردی نیچے پانی میں نہیں جانے دیتی جہاں وہ کروڑوں مخلوقات زندہ ہی نہ رہیں۔ اگر باہر کی شدید سردی سے پانی ایک خاص حد سے ٹھنڈا ہو جائے، کتنے کمال کے حادثے ہیں جو مسلسل ایک دوسرے سے مل کر کام کر رہے ہیں، اور مزید کوئی ایسا نیا حادثہ بھی نہیں ہوا جو تسلسل سے ہونے والے حادثوں کا تسلسل اور وہ فریکوینسی توڑ دے جو ہلکی سی بھی بدل جائے تو وہ زمین پر ہر قسمتی زندگی کا آخری دن ہے۔ جو ہلکی سی بھی بدل جائے تو وہ زمین پر ہر قسم کی زندگی کا آخری دن ہو۔ گویا حادثے میں ایسے کسی حادثے سے ہمیشہ کے لیے بچنے کا انتظام بھی حادثاتی طور پر موجود تھا، تاکہ زمین پر حادثاتی طور پر پیدا ہونے والی زندگی کسی حادثے کے باعث ختم نہ ہو جائے۔ دیکھیے، یہ ساری کہانی آسمان کے ہماری زمین سے اڑنے والے پانی کے واپس لوٹ آنے سے شروع ہوئی۔ اور جس دن کی بات میں تم سے کرنے آیا ہوں اس کا بھیجنے والا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو آسمان بنایا اس کی یہ صفت رکھی کہ وہ واپس کرنے والا ہے۔ وہ جو آنکھیں بڑی کیے سن رہی تھی بولی واؤ، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ جب اس ملحد لڑکی نے مجھے ٹوکا تو لگا جیسے میں اس منظر سے باہر نکل آیا ہوں جو اللہ کی ایک نعمت کا شمار کرتے ہوئے میرے لاشعور میں چل رہا تھا۔ یہی طے ہوا تھا نا
तुम अपने सवालात मजहबी फजूलियात वाली हेडिंग के नीचे लिखती रहोगी और अपनी बारी पर पूछोगी। मैंने उससे पूछा तो वो बोली सॉरी, रहा नहीं गया। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि कुरान ने तुम्हारे बकौल आसमान को लुटाने वाला कहा है। और हमारी डिस्कशन से तो ये बात वाज़ेह है कि ओजोन में पानी लौटाने वाली सिफ्त ना होती तो ज़मीन पर ज़िंदगी पैदा ही ना हो सकती। तभी मुझे तजस्सुस हुआ कि देखो कुरान में आसमान के लौटाने की खसूसियत का जिक्र कहाँ है। मैंने उसे सूरह अत-तारिक की 11वीं आयत दिखाई। कुरान का तर्जमा अमूमन अर्रजे का सादा सा मतलब करते हैं। मैंने उसे कुरान की 6 अलग अलग तफासिर और लुग़त दिखाई तो वो कहने लगी हाँ ठीक है, अभी तक तुम अपना केस ठीक पेश कर रहे हो, आगे देखते हैं। मैं बोला लेकिन तुम अब सवाल लिखती रहोगी और अपनी बारी आने पर पूछोगी। उसने हाँ में सर हिलाया तो मैं अपनी बात जारी रखते हुए बोला मैं तुम्हें पानी और खुश्की का वो तनासुब भी कुरान में दिखा सकता हूँ जो उस वक्त ज़मीन पर मौजूद है। चाहो तो इस नुक्ते को अपने नोटिस में ऐड कर लो। हम पानी पर मज़ीद बात कर सकते हैं, लेकिन अब तुमने रिदम तोड़ ही दिया है तो क्यों ना हम उस हादसे की तरफ चलें जिसने ये दुनिया तश्कील दी थी। वो बोली वैसे तो मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, लेकिन तुम पीछे जाना चाहते हो तो मुझे